السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ پاک سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج جی سنڈے ہے اور الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ہمیں 2024 کا رمضان دکھانے جا رہا ہے۔ تو میرے ذہن میں بڑی اہم باتیں آئی ہیں کچھ جو میں گھر میں تیاری کرتی ہوں کہ رمضان مبارک کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا جائے، اور کچھ اہم کام جو ہمیں پہلے کر لینے چاہیے، ہمیں نپٹا لینے چاہیے وہ کام، جیسا کہ گھر کی صفائی، جائے نماز کو واش کرنا، جو تسبیحاں جو اذکار ہم کرتے ہیں، منزل کا پڑھنا ہے، سورہ ملک کا پڑھنا، 5 سورتہ، وہ سب کچھ ارینج کر کے رکھنا۔ ویسے تو وہ سب کچھ ہم ڈیلی کرتے ہی ہیں، لیکن کیونکہ رمضان جو ہے یہ سال کے بعد آتا ہے، تو ہمیں ایک مہمان کی طرح اس کا استقبال کرنا ہے، اور جتنا خاص جتنا امپورٹنٹ یہ گیسٹ ہے، یہ مہمان ہے، اسی حساب سے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ میری وہ بہنیں جن کے کوکنگ کے چینلز ہیں، وہ بڑی اچھی ڈشز بنا کے رکھ رہی ہیں، کچھ نہ کچھ پہلے سے پریپیئر کر کے رکھ رہی ہیں، جیسے سموسے، رول، نگٹس، کچھ ایسی چیزیں۔ وہ تیاری بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ان چیزوں سے کچھ ہٹ کر چیزیں بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو مجھے بھی یہ سوچ آئی ہے، آپ لوگ بھی یہ سوچیں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، ہم نے اسے ایسے ہی گزارنا ہے۔ کیا پتہ نیکسٹ ایئر اللہ پاک ہمیں اتنی زندگی عطا فرماتا ہے یا نہیں، ہمیں توفیق ملتی ہے یا نہیں، تو ہم اپنی بخشش کا سامان جو ہے وہ اسی رمضان کر لیں۔ تو ڈیلی کے ڈیلی چاہے 1 روپے صدقہ کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ، ڈیلی کے ڈیلی چاہے 1 روپے صدقہ کریں، ہمیں صدقہ کرنا ہے، کسی کو بھی ہم نے کچھ نہ کچھ دینا ہے صدقے کے طور پہ۔ نمبر 3، اگر آپ توفیق رکھتے ہیں تو کسی غریب کو راشن لے دیں۔ اگر آپ 8-10 ہزار کا راشن نہیں لے کے دے سکتے، تو آپ 3-4 ہزار کی روپے کی وہ ضروری چیزیں لے دیں جو ضروری ہیں، جیسے چینی، چائے کی پتی، آٹا، گھی، بیسن، یہ چیزیں لے دیں۔ نمبر 4 پہ اپنے دل میں یہ عہد کر لیں اپنے آپ سے کہ میں نے انشاءاللہ قرآن پاک روزانہ کھولنا ہے اور 1 پارہ مکمل پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ ہاں، اگر کسی کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، آپ نہیں اتنی سٹنگ کر سکتے، تو آپ ایسا کریں کہ 2 رکوع صبح کو پڑھ لیں، 2 شام کو پڑھ لیں، یا ظہر کی نماز کے وقت پڑھ لیں۔ یا اگر آپ مطلب ایسے تو روزہ کھولنے کے بعد اتنی ہمت نہیں رہتی، تراویح اور نماز کے بعد بندہ سو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ رات کو سوتے وقت بھی 2-3 رکوع پڑھ لیا کریں سونے سے پہلے، اس وقت بھی، اور جتنا پڑھیں اس کو سمجھ کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر 5 کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ڈیلی کی ڈیلی صلاۃ و تسبیح ادا کرنی ہے۔ 10 سے 11 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس دوران میری وہ بہنیں جو گھر میں رہتی ہیں، جو ہاؤس وائف ہیں، وہ فری ہوں اس وقت، تو وہ صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں اسی وقت۔ 10 سے 11 کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس دوران نوافل ادا کر لیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی تو ہم نے انشاءاللہ کرنی ہی کرنی ہے۔ پھر نمبر 7 پہ جو ہے وہ یہ کہ مغرب کی نماز کے ساتھ اپنے فوت شدگان کے لیے 2 نفل ادا کر دیا کریں، ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے۔ اور وہ کیسے ادا کرنے ہیں کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص جو آپ پڑھیں گے وہ پہلی رکعت میں بھی ایسے پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کہ 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس طرح 2 نفل مکمل کریں مغرب کی نماز کے بعد، اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ یہ ہم نے اپنے جو فوت شدگان ہیں، دادا دادی، نانا نانی، اور جو اہل محلہ، اور جن کے لیے کوئی مغفرت کی دعا نہیں کرنے والا، یا رب میں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتی ہوں، ان کی بخشش فرما دے۔ یہ اس لیے کرنا ہے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی، تو اللہ پاک کل کو ہمارے لیے بھی کسی کو مقرر فرما دے گا جو ہماری بخشش کی دعا کرے گا۔ کیونکہ میں نے ایک بات پڑھی کہ مغرب کی نماز کے وقت، خاص طور پہ جمعرات کے دن، جو فوت شدہ باپ ہوتا ہے وہ اپنی بیٹے کے پیچھے، اور جو ماں ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی کے پیچھے بھاگتی ہے کہ میری بخشش کے لیے کچھ کرو، اور وہ اتنی چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں
کہ اگر ہم سن لیں تو ہم کہیں کہ ہمارے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دو۔ تو دیکھیں انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ان کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایسا نیک عمل ہے کہ اگر آج ہم کریں گے کسی کے لیے تو کل کو اللہ پاک کسی کو ہمارے لیے بھی مقرر فرما دے گا۔ نمبر 8، پہلے عشرے میں جو پہلا عشرہ ہے اس کی جو دعا ہے رحمت کی، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، وہ پڑھتے رہیں۔ پھر دوسرے عشرے کی اور پھر تیسرے عشرے کی مغفرت کی دعا ہے جو، اور جہنم سے خلاصی کی دعا ہے جو، وہ پڑھتے رہیں۔ یہ دعائیں بھی یاد رکھیں۔ نمبر 9، افطاری سے پہلے اگر کوئی فقیر بھی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کے پاس کھانے کو جو کچھ بھی ہے، اگر سالن روٹی نہیں بنا، جو بھی آپ کے ہاں بنا ہے جی حسب توفیق اسے دے دیں۔ نمبر 10 پہ ہے جی وہ یہ کہ اللہ پاک سے خصوصی دعا کریں کہ یا رب ہمیں خلوص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی اور نفلی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے یا رب۔ نمبر 11 پہ بڑی اہم بات ہے یہ کہ ہم فطرانہ تو دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں نا وہ فطرانہ اس وقت دیتے ہیں جب وہ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اگر ہم یہ فطرانہ جو ہے ایسے بھی تو دیا جا سکتا ہے نا کہ آپ نے آج 200 کسی کو دے دیا، 400 کسی کو دے دیا، یا جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اسی وقت دے دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم عید سے پہلے فطرانہ دیتے ہیں کسی غریب کی ضرورت پوری ہو جائے گی، کوئی اپنے بچے کو شوز لے دے گا، کوئی اپنی بیٹی کو چوڑیاں لے دے گا، مہندی لگوا دے گا۔ تو کوشش کریں کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ ضرور ادا کر دیں۔ نمبر 12 پہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ رمضان سے پہلے اپنے کچھ کپڑے جو آپ کے بہت اچھی حالت میں انہیں اچھی طرح واش کر کے پریس کر کے رکھیں۔ خصوصی اہتمام کریں کہ یہ میں نے ہر جمعے کو یہ نیا سوٹ پہننا ہے۔ اگر آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں، اگر استطاعت نہیں بھی رکھتے تو جو نیٹ کپڑے ہیں آپ کے جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے کم پہنے ہیں، ان کو رمضان المبارک میں پہنے کہ یہ میں نے پہننے ہیں۔ پھر اپنے دل کو صاف رکھیں، جس قدر آپ کا دل صاف ہوگا، دل میں رہنے والا اللہ رب جو ہے وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ اس کو منفی سوچوں سے، حسد سے پاک کر لیں۔ رات کو سونے سے پہلے اللہ کے نام کا ذکر کر کے سوئیں، کچھ اور نہیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ کیا پڑھیں تو کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ بہترین ذکر ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اور ایک دعا جو میری آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہ دعا میرے لیے کر دیں کہ اللہ پاک اس رمضان المبارک کے صدقے مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے، صحت مند، تندرست اور توانا زندگی والا۔ یہ میری زندگی کا ایسا صدمہ ہے کہ جس نے میرے دل کو توڑ دیا ہے۔ میرا بیٹا اگر ہوتا تو اس شب رات کو 1 سال کا ہوتا۔ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں لیکن میرے دل سے یہ کسک نہیں جاتی۔ آپ لوگ میرے لیے بھی خصوصی دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے نیک اور صالح بیٹا دے دے۔ الحمدللہ میرے پاس بیٹی ہے، میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے ماں کہنے والی بیٹی عطا فرمائی ہے، مجھے رحمت سے نوازا ہے۔ لیکن میرے لیے ضرور دعا کر دیں کہ اللہ پاک مجھے اس رمضان المبارک کے صدقے نیک اور صالح زندگی والا، تندرستی والا بیٹا عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ لوگوں کی مشکلیں آسان فرمائے، آپ لوگوں کو خوش و خرم، شاد اور آباد رکھے۔ اور میرے فلسطین کے بہن بھائی جو بہت اذیت میں ہیں، اللہ پاک انہیں اسرائیل کے تسلط سے آزاد کر دے۔ اسرائیلی جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں، یا رب ہم بے بس ہیں، ہم اتنا تو نہیں کر سکتے لیکن ہم ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں، یا رب انہیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ اسرائیل پہ یا اللہ تو کوئی ایسا عذاب نازل فرما کہ وہ سب کے سب غرق ہو جائیں یا اللہ۔ میرے فلسطینی بہن بھائیوں کو آزادی دے دے یا اللہ، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دے دے۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں یا رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میرا نام ہے فرزانہ فیاض۔